ہر وقت زبان پہ شکر کا جملہ. جس کو 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے رات کو چھپڑ میں سر چھپانے کی جگہ ہے, بے شک ابا کے تانے مل رہے ہوں, کیونکہ بے روزگار لڑکے میرے پاس آتے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, بے روزگار خودکشی کر رہے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک خودکشی کا واقعہ میں نے بیان میں بھی بتایا. بے روزگار آتے ہیں, ابا تانے دیتا ہے, میں کیا کروں, کہاں جاؤں, مجھے خودکشی کی خیال آ رہے ہیں. میں نے کہا رات کو ابا گھر میں سونے دیتا ہے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا صبح 2 ٹائم کی روٹی مل جاتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کمانے کے بعد بھی یہی ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ اب بھی یہی ہو رہا ہے. تو بیسک ضرورت جو پوری ہو رہی ہے کسی بھی طرح, دوسرے کے خرچے پہ ہو رہی ہو, بے شک بھلے دوسرے کے خرچے پہ ہو تو رہی ہے نا. جب میں نے کہا بھوک ستائے نا, بالکل مرنے لگو بھوک سے, اللہ پھر بھی نہیں مرنے دیتا. پھر اللہ کہتا ہے چوری بھی حلال ہو جاتی ہے. آپ کو اتنی ایسا نہ ہو کہ بھوک لگ رہی ہو چوری کر لیں آپ. چوری, بھوک ناقابل برداشت ہو جائے نا, علماء نے مسئلہ لکھا ہے, ناقابل برداشت بھوک ہو جائے, مرنے لگو, بھوک برداشت سے باہر, تمام علماء کا اتفاق ہے کہ پھر, اور جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بغیر پیسوں کے روٹی اٹھا کے کھا سکتا ہے, اس نیت سے کہ جب پیسے ہوئے تو دے دوں گا, ہو جائیں تو دے دے, نہیں تو وہ اللہ کی طرف سے گریوی ہو گئی. وہ ہوٹل والے کے کسی گناہ کی سزا اس کو اللہ نے دنیا میں دے دی. سمجھ رہے ہو, وہ بھی کون سا نیک ہے, اس نے بھی تو ظلم کیا ہوگا نا, کبھی کسی پیسہ, تو اللہ تعالیٰ ایسے بھوکوں کو بھیج دیتا ہے, کھا لیتے ہیں. تو ایسی مجبوری میں تو چوری بھی حلال ہو جاتی ہے بھائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو ٹینشن نہیں لینی. یہ کام بھی ہو گیا نا. اور اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے, یہ کم عبادت نہیں ہے. دیکھو پچھلی امتوں میں پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ, اے میری قوم تم لوگ اتنے مضبوط گھر بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے. حالانکہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے, لیکن وہ قوم گھروں کی ٹینشن لے رہی تھی. اور ٹینشن لینا اس کی علامت ہے کہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے, تو اس کو بھی جرم سمجھا گیا. تو جرم کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے وہ نیکی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس کا مطلب کوئی دنیا کی ٹینشن نہیں لیتا تو اللہ کی نظر میں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, کیونکہ اللہ بار بار اس کو سمجھا رہے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, خانہ ہے مسافر خانہ ہے. اس کا مطلب اس نے سچی مچی میں مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیا. تو اللہ کو اس بات پہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ, کہ آپ دنیا کی ٹینشنوں کو ٹینشن نہیں سمجھتے, یہ کم عبادت نہیں ہے. اور جو نمازی تہجد گزار دنیا کی محبت لے کے گھوم رہا ہے, ٹینشن لیتا ہے, اللہ کو اس سے نفرت ہے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑا جرم کر رہا ہے, اس دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہا. اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا دھوکے کا گھر ہے, اس کو اللہ کی بات پہ یقین نہیں آ رہا. دھوکے کا گھر کیسے ہے؟ دنیا دکھاتی کچھ ہے, ہوتا کچھ اور ہے. آپ کا پاس پیسہ آنا شروع ہوگا, آپ کی عزت, آپ کی ترقی, آپ کی بلڈنگیں, اچانک بیٹھے بیٹھے ہارٹ اٹیک ہوا اور مارکیٹ سے شارٹ. دھوکا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ تو سمجھ رہے تھے یار اب تو میری لائف کیا ہوئی ہے, اسٹارٹ ہوئی ہے, اب تو میری زندگی شروع ہوئی ہے, حالانکہ زندگی اب تمہاری ختم ہو رہی. کتنے میں نے اپنی زندگی میں واقعات دیکھے بھائی, ایسے اٹیک ہوتا ہے. مائیکل جیکسن کو دیکھ لو نا, مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے, بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے, بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی. ترقی کی انتہا, عزت, شہرت, صحت, یہ 3 چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں, آپ کے پاس پیسہ بہت ہو, اور آپ کی صحت کیا ہو؟ خاندانی بہترین صحت ہو. یہ 3 چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو 3 چیزیں جس کو مل گئی, آپ کہنی اچھی بیوی بھی تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ 3 چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے ہوگی, اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو, ہم سے شادی کر لو. 3 چیزیں اگر مل گئیں, بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا, صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے, پیسہ بہت آ گیا, بوڑھے آدمی تھے, پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے, تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو. وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی, انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی, بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی, ہم صرف شادی کرا دیں گے, آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ
تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی. صحت بہترین, اور صرف صحت نہیں ملی, ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا, لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں, لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی اس دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی, ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں, آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا. کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے, اب تک 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہمارے یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا سارا دن بیٹھ کے. کڑاکوں پہ ہی پیسے کم, پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے کیا لگا ہوا تھا اس کے, ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی؟ اوکے کی رپورٹ. اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا. ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ, کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھایا اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آ رہی ہے. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں, کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں, سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ. یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے, تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے دے. یہ ہو رہا ہے نا, میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے. کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھیں. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو کہ اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کوئی گوگل پہ, یعنی اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس. اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے, کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھننا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے پیسے, ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا. عزت بے تحاشا, دولت بے تحاشا, عزت ایسی کہ لوگ, ہمارا کیا استقبال ہوگا بھائی. آپ لوگوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا, ہم پہ پھول پھینک دیے, بہت بڑی محبت. میں تو اس کو بھی اپنی اوقات سے بہت زیادہ سمجھتا ہوں. یار آپ نے ہمارے اوپر پھول پھینک دی, ہماری تو اوقات یہ بھی نہیں ہے. مائیکل جیکسن پہ یہ گلاب کے نا, یہ غریبوں والے پھولوں سے وہ خوش, ہاں اس کا یہ نہیں تھا پروٹوکول. میں تو اس کو بڑا سمجھتا ہوں بھائی, میرے لیے تو یہ بھی آپ لوگوں کی محبت, اللہ جزائے خیر دے. مائیکل جیکسن کا جو پروٹوکول تھا نا, وہ ہٹو بچوں, حقیقت میں ہٹو بچوں تھا. ہم تو اوپر سے ہٹو بچوں کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ حقیقت میں کیا تھا؟ انگلش کا ہٹو بچوں تھا, وہ اردو والا ہٹو بچوں نہیں تھا. جو پروٹوکول, لڑکیاں مر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں, اور اس کی دیدار کے لیے ترس رہے ہیں, شرطیں لگ رہی ہیں, ایسی عزت. مائیکل جیکسن نے 20 دفعہ سنا ہوگا اللہ کا پیغام, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ کہتے ہیں اس دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, یہ غرور دھوکے کا گھر ہے. یہ بتاتی کچھ ہے, حقیقت کچھ اور نکلتی ہے.
یہ کس نے کہا؟ اللہ نے. آپ سوچو جب مائیکل جیکسن کا بہت بڑا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں روپے کے ٹکٹ بک گئے اس کے کہ مائیکل جیکسن آئے گا اور ناچے گا اور ہم پروگرام دیکھیں گے, ہے بھائی, کروڑوں روپے کے ٹکٹ, ڈاکٹروں کا پینل ساتھ میں. اس وقت کوئی مائیکل جیکسن کو یہ آیت سناتا کہ مائیکل جیکسن دنیا کے دھوکے میں نہ آنا, ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دنیا دکھا یہ رہی ہے کہ تو بڑی عزت شہرت اور صحت والا ہے, لیکن یہ دنیا 2 سیکنڈ کے اندر منہ موڑ کے یو ٹرن لیتی ہے. تو مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہ آیت آتی؟ بولو نا, کہ دھوکے کا گھر ہے. کہتے کہاں بھائی, پیسہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں, عزت دیکھو, شہرت دیکھو, اور کوئی بیماری نہیں ہے, ساری رپورٹیں کیا ہے, کلیئر ہے, فٹ فاٹ پروگرام ہوگا اور میں ناچوں گا اور ڈبل پیسہ کماؤں گا, پھر اگلے پروگرام کا دیکھیں گے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لیکن کیا ہوا, اللہ کا کہنا سچا ثابت ہو گیا. لکنھا خلۃ قد سیط من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل. کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زبردست شاعر ہیں. انہوں نے اپنی محبوبہ کی مذمت کی شاعری میں کہ دنیا ایک ایسی محبوبہ ہے کہ اس کے خون میں بے وفائی شامل کر دی گئی ہے, گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا اس کے بلڈ میں شامل کر دیا گیا ہے, ایسی ہے یہ بے وفا دنیا. تو مائیکل جیکسن بڑے آرام سے سوئے رات کو, قل اللہ پڑھ کے, قل اعوذ برب الفلق پڑھ کے, جو ان لوگ کیا جو بھی قل اللہ ہوتا ہے. انگریز بھی تو کچھ کرتے ہی ہوں گے نا, جن چڑیل بھوت کو تو وہ بھی مانتے ہیں, لیکن اتنا نہیں جتنے ہم لوگ مانتے ہیں یہاں پہ. خیر, رات کو پڑھا کے دم درود بھی کیا اس نے, ڈاکٹر واکٹر نے رگیں وگیں چیک کر لی, بہترین بھائی. جو اس کو انوائرمنٹ ملتا تھا نا, اس میں آکسیجن کے ختم ہونے پر بھی پابندی تھی. جس کمرے میں سوئے گا وہ بہت تمیز والا کمرہ, جب وہ سویا ہے نا, صبح پولیس سے بھی نہیں اٹھا وہ بیچارہ. کہ اب تک کی جو رپورٹ مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق ابھی تک وہ سو ہی رہا ہے. امریکہ کی پولیس بھی اس کو, جس نے اسامہ بن لادن کو اٹھا لیا, سمجھ رہے ہو نا, اب تک وہ مائیکل جیکسن کو رپورٹ اب تک کیا. بھائی ہو سکتا ہے اب اٹھا لیا ہو تو مجھے, اب تک جو یہاں بیان سے پہلے مجھ تک جو رپورٹ پہنچی تھی وہ یہ تھے, اب تک وہ کیا کر رہا ہے, سو ہی رہا ہے. یار تم نے عافیہ صدیقہ کو اٹھا لیا, تم نے اسامہ بن لادن کو شہید کر کے اٹھا لیا, تم نے پتہ نہیں کن کن لوگوں کو اٹھا لیا, تم سے مائیکل جیکسن کیوں نہیں اٹھ رہا؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر آپ سے نہیں اٹھ رہا, پاکستانی پولیس کے حوالے کرو, اچھوں کو اٹھا دیا پاکستانی پولیس نے. کیا خیال ہے ہماری پولیس؟ وہ ایک دفعہ کیا ہوا, ایک بادشاہ نے کہا, شہزادہ بچہ تھا نا, تو شہزادوں کی ضد ہوتی ہے. شہزادے نے کہا کہ مجھے ہاتھی چاہیے, ہاتھی, مجھے کیا چاہیے, ہاتھی. بادشاہ نے کہا شہزادے ضد کر رہے ہیں, ان کی ضد پوری کرو, ہاتھی وہاں جنگل میں کہاں سے لے کر آئے بھائی؟ تو کسی وزیر نے مشورہ دیا پاکستانی پولیس کو بلاؤ, وہ یہ مسئلہ بڑے بڑے مسائل حل کرتی ہے, وہ کرے گی. تو پاکستانی پولیس کو بلایا گیا, انہوں نے کہا 2 منٹ کا کام ہے. بندر آیا اور کہہ رہا ہے میں ہاتھی ہوں. پولیس والے بندر کو 1 گھنٹے کے لیے کمرے میں لے کر گئے, اس کو اگلوا لیا کہ میں کیا ہوں, ہاتھی. شہزادہ کہہ رہا ہے مجھے ہاتھی چاہیے, بندر کہہ رہا ہے میں کیا ہوں بھائی, میں ہاتھی ہوں. بادشاہ حیران کیا, یہ تو بندر ہے. تو بھائی خود اعتراف کر رہا ہے میں ہاتھی ہوں. انہوں نے کہا کیسے بھائی؟ 1 گھنٹے کے لیے پولیس نے اس کو کمرے میں کیا کیا ہے, بند کیا. لیکن امریکہ نے شاید پاکستانی پولیس سے بھی رابطہ کیا ہوگا, بھائی ہم سے تو نہیں اٹھ رہا, تم اٹھا لو مائیکل جیکسن کو. پاکستانی پولیس نے بھی کہا بھائی ہم بندر سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ میں ہاتھی ہوں, لیکن مائیکل جیکسن کو ہم نہیں اٹھا سکتے. وجہ کیا ہے؟ مائیکل جیکسن کو اس دفعہ سلایا اللہ نے ہے, تو اللہ کا سلایا ہوا کسی کا باپ بھی نہیں اٹھا سکتا. جو اللہ روٹی سے دودھ پیدا کرتا ہے, جو سوکھے چارے کو کھلا کے تھنوں میں گائے کے اور بھینسوں کے دودھ پیدا کر دیتا ہے, جو چھوٹی سی شہد کی مکھی سے منو ٹن شہد پیدا کر دیتا ہے بھائی, اس مکھی کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے, پھولوں کا کڑوا رس چوستی ہے اور نکالتی کیا ہے, بہترین میٹھا شہد, جس سے میٹھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. وہ خدا جب اپنے ارادے پہ آتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, تو اللہ کہتے ہیں اس کے ارادوں کو کوئی ناکام کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے ارادہ کیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ بھائی مائیکل جیکسن کی زندگی دیکھ کے تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے جو قرآن میں کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ میں نے
ایسا ہی نہیں کہہ دیا, یہ سچی مچی کا کہا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا, تو ہوگا وہی جو میں چاہوں گا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ میاں معاذ اللہ جھوٹی موٹی میں ہمیں ویسی بتا رہے ہیں, ایسا تھوڑی ہے, سچی مچی میں کہا ہے, دھوکے کا گھر ہے, سچی مچی میں کہا ہے. تو لہذا یہاں پیسہ دولت شہرت دیکھ کر خوش ہونا, اترانا شروع کر دینا, یہ ٹیکنیکل, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, یہ بہت بڑا فالٹ ہے ہماری اور آپ کی کھوپڑی میں جو شیطان نے ڈال دیا ہے. لہذا میرے بھائی یہاں کمپٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ 4 گاڑیاں, میرے پاس 1 گاڑی بھی نہیں ہے, اس کے پاس وہ ہوائی جہاز میں گھوم رہا ہے, میرے پاس رکشا بھی نہیں ہے. ابے تھوڑے دنوں میں وہ مرے گا, تھوڑے دنوں میں, اور ایسا مرے گا. اور زیادہ تر مالدار جو پیسے والے ہوتے ہیں نا, ان کی موت سڈنلی ہوتی ہے. دیکھو سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنا پیسہ تھا اور وہ اللہ کا دی ہوئی نعمت تھی, لیکن حضرت سلیمان کی موت جتنے عجیب طریقے سے ہوئی, عام طور پر پیغمبروں کی موت ایسے نہیں ہوتی. سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, جنات سے کام لے رہے ہیں, لاٹھی ہاتھ میں رکھے, اور اللہ نے موت کا فیصلہ کیا, بیٹھے بیٹھے موت. اچانک لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کیا, جس سے لاٹھی کا بیلنس خراب ہوا, اور قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام زمین پہ گر پڑے. بہت عرصے کے بعد زمین پہ گرے, بہت بہت طویل عرصے کے بعد. تو جنات نے دیکھا, ارے بھائی یہ تو انتقال کر چکے ہیں, ہم خام میں اتنی مزدوری میں لگے ہوئے ہیں ان کے خوف سے. بہت پہلے انتقال ہو چکا تھا. پیغمبروں کا جسم موت کے بعد خراب نہیں ہوتا, ان کی باڈی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو اللہ نے حضرت سلیمان کو اچانک ایسے روح نکال لی, یہ بتانے کے لیے کہ اتنی دولت دی ہے, چھینتا بھی سیکنڈوں کے اندر ہوں میں. تو اس لیے کبھی کسی پیسے والے کو دیکھ کے حسرت کرنا, ہائے کاش میری بھی گاڑی ہوتی, ہائے کاش میں بھی جہازوں میں گھومتا. اور بھائی یہ کھلونے ہیں, تتلیاں ہیں, یہ مٹی ہے بھائی, مٹی ہے, ان کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اب لفٹ کس کو کرانا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے نا. پہلے یہ بھی تو ایک بات ہے کہ نہیں, لفٹ جس کو کرانا ہے وہ اللہ نے بتا دیا, جو میں نے آیت پڑھی ہے. اللہ کہتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ کہتے ہیں ہم نے مردوں کی نظر میں اٹریکٹیو بنایا سونا چاندی کو, عورت کو. آج ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے سب کچھ بھول جاتے ہیں. ہر شخص نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, ہر شخص نے. اللہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں, میں نے یہ بینک بیلنس اور بنگلے اور یہ لڑکیاں یہ مزین کر دی ہیں, اور عورت کے لیے سونا. تبھی عورت لڑکے پہ نہیں مرتی, وہ اس کی جیب پہ مرتی ہے. آپ کی جیب خالی ہے. وہ میں اکثر لطیفہ سناتا ہوں نا, ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا کہ میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح بنگلہ تو نہیں ہے, لیکن اپنے دل میں تمہیں جگہ دے سکتا ہوں. میرے پاس میرے دوست وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے, پلکوں پہ بٹھا کے گھما سکتا ہوں, تمہیں اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر چاہیے. کیا چاہیے بھائی؟ مجھے پلکوں پہ نہیں گھومنا, مجھے گاڑی میں گھومنا ہے, مجھے دل میں جگہ نہیں, مجھے کوئی بنگلہ دے دے, اچھا سا گھر میں جگہ چاہیے مجھے. تو یہ چیزیں عورتوں کی نظر میں, بنگلہ چاہیے, اپنا گھر چاہیے. لڑکی خواتین اپنے شوہروں کو تنگ کرتی نا, اپنا گھر نہیں بنا اب تک, زندگی گزر گئی کرائے میں رہتے ہوئے. تو بھائی گزر ہی گئی نا, تھوڑے سے اور رہ گئے, گزر جائے گی, ٹھیک ہے, کیا کون سا ٹینشن لینے کا ہے. راحت اندوری انڈیا کے بڑے شاعر ہیں. مجھے جو شاعر ہیں نا ان سے محبت اس لیے کہ اردو کے محافظ ہیں وہ. جب میں کسی شاعر کی تعریف کروں تو ضروری نہیں کہ عمل میں 100% صحیح ہو, وہ بہت سی خرابیاں بھی, لیکن اردو زبان کی, ابھی کراچی کے ایک شاعر ہیں, بڑی زبردست ان کی شاعری آ رہی ہے, تو بہت زبردست شاعری کرتے ہیں. حالانکہ کوئی ظاہر حلیے سے لگتے نہیں کہ کوئی بہت زیادہ دیندار آدمی ہے, لیکن میں نے دوستوں سے رابطہ کیا, یار میری ان سے ملاقات کرواؤ, کیونکہ اردو ختم ہو رہی ہے, مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. اردو کی تو بھائی اتنی خوبصورت زبان ہے, ہم نے حفاظت, ہم انگلش بھی سیکھیں گے, بین الاقوامی زبان ہے, لیکن اردو سے رشتہ تھوڑی چھوڑیں گے ہم. تو اردو سے تھوڑی رشتہ چھوڑنا ہے یار. اردو تو ایسی, میں نے یورپ میں گیا ہوں, تھوڑے تھوڑے ملکوں کی آبادی اپنی زبانوں پہ ایسا فخر کر رہے ہیں, کمبخت چھوڑ ہی نہیں رہے اس زبان کو. حالانکہ چند لاکھ آبادی ہے, چند لاکھ, اور بارڈر سے اس طرف وہ زبان کوئی جانتا ہی نہیں ہے, پھر بھی اپنی زبان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اسکولوں میں ان کی زبان میں تعلیم ہوگی, سب کچھ ان کی زبان میں. آپ ان کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جاؤ, کہہ رہے ہیں ہماری زبان سیکھو پھر ہم پڑھائیں گے آپ کو. حالانکہ چھوٹے چھوٹے علاقے, چھوٹی چھوٹی زبانیں, اور ہم تو بھائی اردو کا مطلب
पूरा इंडिया भी उर्दू बोलता है, वो हिंदी हिंदी उर्दू एक ही चीज है, नाम चेंज किया हुआ है। पूरा इंडिया उर्दू बोल रहा है, पाकिस्तान उर्दू बोल रहा है, ये आबादी मिला के चाइना से बढ़ जाती है। तो दुनिया के सबसे ज्यादा आबाद मुल्क और आबादी बोलने में उर्दू समझी जाती है। आप क्या समझ रहे हो, छोटी जबान थोड़ी है, बहुत बड़ी जबान है। इसको दो टुकड़े में तब्दील कर दिया, तकसीम कर दिया, हिंदी और उर्दू नाम रख के, वरना असल में क्या है, ये उर्दू है। ये हिंदी, चाहे आप हिंदी बोल दो या उर्दू बोल दो, जबान तो एक ही है वो। लेकिन इंडिया वालों ने भी फैसला किया हुआ है हमने जबान से जान छुड़ानी है, पाकिस्तान ने भी फैसला किया हुआ है हम तो कहते हैं इंडिया से भाई हिंदी की हिफाजत करो, वो है वही उर्दू, हमें पता है वो उर्दू हिंदी कुछ भी नहीं है, सिवाय वो दो चार चीज़ों के, वो ट्यूबलाइट को चमक डंडा बोल दिया और इस तरह की दो चार चीज़ें, बाकी सब वही है। तो और दुनिया में फैली भी कितनी है, हर मुल्क में आपको उर्दू बोलने वाले समझने वाले मिलेंगे, आप हर मुल्क में मिलेंगे आपको। नॉर्वे से फोन आ रहा है, उर्दू में बात कर रहा है, चाइना से फोन आ रहा है, अबे तू कहां, जहां दुनिया में जाओ इंडियन पाकिस्तानी पहुंचे हुए हैं, हर जगह पहुंचे हुए हैं भाई। तो इतनी बड़ी जबान है। तो मुझे शायरों से, तो वो रात अंधोरी, तो इसी वजह से मुझे शायरों से मोहब्बत है कि यार चलो उर्दू के तो कोई तो ढंग का काम कर रहे हैं ना, उर्दू की हिफाजत कर रहे हैं। तो वो रात अंधोरी एक शायर हैं बड़े ज़बरदस्त, इंडिया के, इंतकाल हो गया, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहा कि 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है, ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। यानी मौत के बाद हमें 2 गज की ज़मीन मिलती है, वो हमारी मिल्कियत में होती है, उस पर किसी का नाजायज़ कब्ज़ा नहीं होता। ऐसा सोते हैं कि वहाँ से पुलिस भी नहीं उठाती। वरना आप जितना भी मजबूत घर खरीदो, थोड़े दिनों के बाद खरीदने वाला जिसने कैश पेमेंट पे घर खरीदा होता है ना, उसी का जनाजा बच्चे अपने हाथों से उठा के कब्र में पहुंचा रहे होते हैं और बज़बान हाल कह रहे होते हैं, अब्बा आपका बहुत शुक्रिया, आपने घर खरीदा था, अब इंजॉय कौन करेगा, हम करेंगे। अब्बा कह रहा होता है यार मैंने तो, क्या हो गया यार, ये मैं तो खरीदा था, मैंने कितने लोग देखे हैं घर बनाया, रहना ही नसीब नहीं हुआ, जाने से पहले ही मौत हो गई। और बच्चे जो खुश हो रहे हैं कि हम रहेंगे इसमें, वो तुम कौन सा रहोगे भाई, थोड़े बड़े होगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, ये घर डिवाइड होगा, ये घर क्या होगा, डिवाइड होगा। वरना भाभीयों की लड़ाइयाँ, नंदों की लड़ाइयाँ ऐसी होंगी, तुम इसराइल और फिलिस्तीन को भूल जाओगे। आज एक साहब ना बार बार मेरे सामने शो मार रहे हैं, मेरी तो 2 बीवियाँ इकट्ठी रहती हैं। मुझे कहने आपकी 4 कहाँ, मैंने कहा अलग अलग रहती हैं, मेरी तो 2 इकट्ठी रहती हैं। जब तीसरी दफा बोला ना इकट्ठी रहती है, मैंने कहा खुद कहाँ रहता है तू, पहले ये बता मुझे। तेरी 2 तो इकट्ठी रहती होंगी, लेकिन मुझे पता है तू खुद उनके साथ नहीं, या तो 2 इकट्ठी रहेंगी या तू रहेगा वहां पे। 2 बहनें मैंने कहा इकट्ठी नहीं रहती, बीवियां कहां से इकट्ठी रहेंगी आजकल यार। बहुत लोग शो मारते हैं आके ना, जो 3-3 वाले, 4-4 वाले, बड़े बड़े शो वाले आते हैं मेरे पास, और ऐसे बता रहे होते हैं हमारी तो 3 इकट्ठी रहती हैं सब। मैंने कहा भाई तू खुद कहाँ रहता है, और अगर घर में रहता है तो हेलमेट पहन के जाता होगा घर में, मुझे पता है। तो हेलमेट के बगैर 2 बीवियां जिसकी इकट्ठी रहे और वो हेलमेट के बगैर चला जाए, कोई गारंटी नहीं। और मैंने कहा अगर बिलफर्ज तू भी वहीं रह रहा है, 2 भी वहीं रह रही हैं, तो थोड़े दिनों में तीनों में से एक का जनाजा उठने वाला है, सरवर फटने वाला है। और जो शादी वाला आदमी जो बीवियों से पिट के आता है ना बाहर, असल वजह नहीं बता रहा होता कि मैं ये जख्म मेरे क्यों लगा हुआ है वो कहानियाँ कर रहा होता है, वो बता रहा होता है बाइक से गिर गया था, हालांकि बाइक से नहीं गिरा होता, वो बेलन लगा होता है उसके सर पे टाइट वाला। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अच्छा खैर, तो ए मौत तूने मुझको ज़मींदार कर दिया। तो राहत अंधोरी ने कहा कि ज़मींदार इंसान असल में जो प्रॉपर्टी आती है वो कब्र की होती है, और लेकिन कराची में वो भी नहीं है। आप मुर्दा दफन करके जाएं, गुर्दे अब्बासी वाले ले जाते हैं, पता नहीं अब्बासी वाले डॉक्टर ले जाते हैं, गोरकन गुर्दा निकाल के, ये ताज़ा ताज़ा आया है चल भाई, या गुर्दा नहीं बेचता, कुछ ना कुछ बिकता है। कुछ दिनों में मेरे भाई अगर ये जो इस तरह से होता रहा ना, तो जनाजे में शॉपर में बोटियाँ आएंगी। मुझे तो ऐसा लगा, लोग डोनेट करने अपनी आंखों को भी, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डोनेट, जब साइंस मजीद तरक्की करेगी तो सब चीज़ें डोनेट हो जाएंगी। उसके बाद जनाजे में एक बोटियाँ आएंगी, जी वसीम भाई का इंतकाल हो गया, उनका जनाजा पढ़ा दो। तो मैं पूछूंगा भाई इसके घुटने कहाँ हैं, कह रहे हैं वो एक साहब थे, उनके एक्सीडेंट में घुटना टूट गया था, तो ये बॉल उनके फिट आ रही थी, डॉक्टरों ने ख़रीद ली है, ये उनके घुटना लगा रहे हैं। अबे इसका जो है वो गुर्दा कहाँ है, कह रहे हैं वो ताज़ा ताज़ा था तो वो वसीम सलीम के लगा दिया, या फ्रीज़ कर दिया, किसी के लग जाएगा। अबे आंखें कहाँ हैं इसकी, वो भाई वो नाबीना है, वो पुतली निकालने के लिए वो, तो बोटियाँ रह गई हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, कौओं को खिला दो भाई, अब क्या है इसका, ये भी किसी के काम आ जाए ना, क्या ख्याल है?
کسی مخلوق کے کام آ جائے. تو کراچی میں تو میرے بھائی مردہ محفوظ نہیں ہے, آپ زندوں کی بات کر رہے ہو. وہ راحت اندوری کا شعر ہے نا کہ قبر میں جائیں کوئی نہیں نکالے گا, وہ بھی اب قبر بھی اپنی نہیں ہے. گورکن پہلے سے ایک صاحب نے ابا دفن کیے, 3 دن تک قبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے 3 دن سے وہیں نظر آ رہے ہیں, انڈا موڑ پہ, وہاں قریب سے ہے نا محمد شاہ, وہ کون سا قبرستان ہے محمد شاہ کا. تو میں نے ان سے بولا ابا کا انتقال ہو گیا, بہت محبت ہے, 3 دن سے ادھر ہی گھوم رہے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب گورکن مردہ نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میں 3 دن تک پہرا دوں گا, 3 دن کے بعد میت پھر اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کے پارٹس قابل استعمال ہو. میں نے کہا کمال ہے یار, یہ تو مجھے تو پھر اپنے گارڈ اپنی قبر پہ ابھی سے بٹھا لینے چاہیے. تو بھائی ہمارا جو حساب ہے, ہاں اللہ میاں نے کیا فرمایا کہ تمہیں جو ان تمام چیزوں سے محبت ہے, ہوتی ہے محبت, بنگلہ بھی چاہیے, پیسہ بھی چاہیے, ہر لڑکے کو کوئی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی چاہیے شادی کے لیے, کسی کو گرل فرینڈ کے لیے. اللہ کیا کہتے ہیں, قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم, کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ یہ تو دھوکے کی چیزیں ہیں, میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس میں دھوکہ نہیں ہے. اب دیکھو میں نے مائیکل جیکسن کی مثال سے بتا دیا کہ اللہ میاں نے 2 دعوے کیے. ایک یہ کہ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے, دوسرا یہ کہ جنت دھوکے کا گھر نہیں ہے. تو اللہ کا ایک دعویٰ سچا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مائیکل جیکسن اور جیسے لاکھوں لوگوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. محنت کرتا کون ہے؟ کھاتا کوئی اور ہے. تو ایک دعویٰ سچا ثابت ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ دوسرے دعوے میں بھی کیا ہے؟ سچا ہے. تو اللہ کہتے ہیں جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. للذین اتقوا, وہ لوگ جو برائیوں سے بچیں گے. برائیوں سے بچنا کسے کہتے ہیں؟ بس میں اس کو وضاحت کر کے بیان ختم کرتا ہوں, سمیٹتا ہوں. پھر پہلے اللہ نے خوشخبری سنائی, جو لوگ برائیوں سے حرام سے بچیں گے, حرام سے بچیں گے, ان کے لیے جنات تجری من تحتها الانہار, بہترین باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی. اللہ جنت ہمیشہ شروع باغات سے کرتا ہے, گھر اور بنگلے کا ذکر بعد میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ انسان جب کہیں جاتا ہے نا رہنے کے لیے, سب سے پہلے وہ لوکیشن دیکھتا ہے, یار جگہ اچھی ہونی چاہیے. اللہ کہتے ہیں ایسی لوکیشن, جنت کہتے ہیں باغ کو نہیں. دیکھو عربی میں باغ کے لیے 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک ہے حدیقہ, ایک ہے بستان, اور ایک ہے جنت. حدیقہ باغیچہ, گھروں کے باہر نہیں لوگوں نے باغیچے بنائے ہوئے ہوتے. بستان باغ, گارڈن جسے ہم کہتے ہیں. جنت حدیقے بھی دنیا میں ہوتے ہیں اور بستان بھی دنیا میں ہوتے ہیں, جنت دنیا میں نہیں ہوتی. اگر کہیں جنت ہے تو مجازن بستان, اچھا بستان ہوگا اس کو جنت کہہ دیا. جنت کہتے ہیں انتہائی گھنے باغات. اب سمجھو اللہ میاں کیا کہتے ہیں, جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں, ان کو ملے گا کیا پھر وہ بتا دوں. تقوی کا مطلب ہے حلال کی طرف جاؤ, حرام کی طرف مت جاؤ. آج حرام میں جو سب سے زیادہ کامن حرام ہے نا دنیا میں, سب لوگ حرام نہیں کما رہے. پیسے کمانے میں 100 میں 10 لوگ ملیں گے جو حرام کما رہے ہوں گے, 90 رکشہ چلا رہے ہیں, ٹیکسی چلا رہے ہیں. یہی ہے نا, 10 ہوں گے چور, بہت زیادہ اتنے بھی نہیں ہے, اگر 10 سے زیادہ چور ہوتے نا تو ہم سب لٹ پٹ چکے ہوتے اب تک. 100 میں کوئی 2-4 ڈاکو ہوں گے, ایسا ہی ہے نا. لیکن ایک حرام کام ایسا ہے جو میں یوں کہوں کہ 99% نوجوان کر رہے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. وہ ہے بد نظری, لڑکیوں سے دوستیاں, ٹک ٹاک پہ بےہودہ لڑکیوں کو دیکھ کے لذت حاصل کرنا. آج اس سے بچ جاؤ اور حلال کی طرف. حلال کیا ہے؟ نکاح. حرام کیا ہے؟ فون پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ بھی زنا کرتی ہے, صرف شرم کا زنا نہیں کرتی ہے. مرد ہو یا عورت, دونوں کی آنکھیں بھی کیا کرتی ہیں؟ زنا. اگر آپ کوئی لڑکی کسی مرد کو دیکھ رہی ہے, چاہے وہ دینی بیان سن رہی ہے ویڈیو میں اور لذت حاصل کر رہی ہے حرام تصور کر کے, تو اس کے لیے اس عالم کا بیان سننا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ دینی بیان تو ہے مگر اس بیان کے دوران گناہ کیا کر رہی ہے؟ اس عالم کو دیکھ کے اس سے حرام لذت حاصل کر رہی ہے, اس کے عشق میں مبتلا ہو رہی ہے. اور اگر کیونکہ کوئی لڑکا یہ کام کر رہا ہے,
کسی لڑکی کی نعت بھی سن رہا ہے اور اس سے حرام لذت حاصل کر رہا ہے, تو گانا تو دور کی بات, نعت سننا بھی کیا ہوگا؟ بولو نا. اب چپ ہو گئے نا, دیکھو کیسے چپ ہو گئے, یہ سانپ سونگ گیا ہے. آج یہ حرام کاری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ لڑکیوں سے نمبروں کے تبادلے, جو لڑکی پسند آئے گی چپکے سے جا کے نمبر پکڑا دیں گے اس کو, وہ بھی رابطہ کر رہی ہوگی, پھر گپے لگا رہے ہیں پوری رات بیٹھ کے. یہ حلال ہے حرام ہے؟ اللہ میاں نے آپ کے پاس عورت تک جانے کا صرف ایک راستہ رکھا ہے, اس کے ماں باپ کو نکاح کا پیغام بھیجو, قبول ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے دفع کرو, لعنت بھیجو. اس کے علاوہ کوئی کسی اور راستے کو اختیار کرتا ہے تو میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا, جس خدا نے ہمیں بنایا, ہمارے پیدا کرتے ہوئے اس نے ہماری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر کے اپنی ذمہ داری رزق کی پوری کی, آسمان سے پانی برسا کے زمین سے تناور درخت بنایا, کتنی قدرتیں اس کی, فالق الحب والنوا. اللہ کہتے ہیں دانے گٹلی کو پھاڑ کے درخت بناتا ہوں میں, آم زمین میں بوتے ہیں, ہزاروں آم پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سائنسدان کر رہے ہیں یا اللہ کر رہا ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا, اللہ کہتے ہیں تمہارے اندر طاقت نہیں, درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بناؤ تم, سارے کام تو میں کر رہا ہوں, سوکھا چارہ گائے کو کھلاتا ہوں, بھینس کو دودھ میں پیدا کر رہا ہوں, تو کیا میرا یہ حق نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے بھائی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ صحیح بھی حرام غلط بھی حرام, عورت کی طرف تم جا ہی نہیں سکتے. اللہ کو حق تھا یا نہیں تھا؟ لیکن اللہ نے کہا ایک راستہ انسانوں والا, پیغمبروں والا, ایک گدھے گھوڑوں والا. پیغمبروں والا راستہ ہے نکاح کا پیغام. یہ کس کا راستہ ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, جو جنت کی عورتوں کی سردار, جب بالغ ہوئیں نکاح کے پیغام آنا شروع ہوئے. آپ نے فرمایا ان کا نکاح میں کس سے کروں گا؟ علی سے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولو, پیغمبروں کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے, ایک لڑکی کی خدمت کی آپ نے, کنویں سے پانی نکال کے پلایا. ان لڑکیوں کے بھائی نہیں تھا کوئی جو گھر کے باہر کے کام کرتا. وہ لڑکی نے اپنے والد کو بتایا. قرآن کہہ رہے والد نے کہا موسیٰ کو بلا کے لاؤ, میں ان کو اس کا کمیشن دینا چاہتا ہوں جو انہوں نے خدمت کی ہے. جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, قرآن کہتا ہے دو بیٹیاں تھیں ان کی بزرگ کی, شرم و حیا کے ساتھ ایک چلتی ہوئی آئی. اللہ نے اس کی شرم و حیا کو بھی کیا ہے؟ ہائی لائٹ کیا قرآن میں. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو لڑکیوں میں بے حیائی پسند نہیں ہے, شرم اور حیا پسند ہے. تبھی قرآن کہہ رہا ہے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی. شرم آ رہی تھی اس کو حضرت موسیٰ سے بات کرتے ہوئے بھی, کیونکہ نامحرم مرد تھے نا, لیکن مجبوری گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. اللہ نے اس کی شرم کو قرآن میں بیان کیا. کیوں؟ اللہ کو اس کی حیا کے ساتھ چلنا اتنا پسند آیا, اللہ نے کہا میں اس کو موسیٰ کی بیوی بناؤں گا, اب کلیم اللہ کی, اس کی حیا کی وجہ سے. وہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, میرے والد نے آپ کو بلایا ہے, آپ نے جو ہماری خدمت کی ہے, میرے والد اس کا آپ کو بدلہ دینا چاہتے ہیں. کیسا غیرت مند باپ تھا یار. آج کام نکلواؤ, پتلی گلی سے نکلو. بے غیرتی ہے یا نہیں ہے؟ کام نکلواتے ہیں, اس کے بعد بھول جاتے ہیں کون صاحب کس سے ملنا ہے بھائی آپ کو. ابے تجھی سے ملنا ہے, تو وہی تو ہے جس کو میں نے جاب دلوائی تھی, تو وہی تو ہے جو اس دن قرضہ لینے آیا تھا. حضرت موسیٰ نے جو ان لڑکیوں کی خدمت کی فری میں کی, اللہ کی رضا کے لیے. یہ کمزور عورتیں ہیں, ان کے باپ نے سوچا کہ کی تو فری میں ہے, لیکن ہم خاندانی لوگ ہیں, کوئی فری میں بھی کرتا ہے خدمت, ہم اس کو اس کی اجرت بولو نا دیتے ہیں. خاندانی ہونا نا, اپنا ہر جگہ خاندانی ہونا ثابت کرتا ہے. یہ خاندانی لفظ میں نے سبزی والے سے سیکھا ہے جو پیسے لے کے بھاگا ہوا تھا. مجھے کہتا تھا, میں نے کہا یار مجھے بہت لوگوں نے پیسے کھائے ہیں میرے. کہہ رہا تم نے کبھی کسی خاندانی آدمی کو پیسے نہیں دیے. اس دفعہ جو تم پیسے دے رہے ہو نا مولوی صاحب, مفتی صاحب, خاندانی کو دے رہے ہو, سوچ سمجھ کے دیا کرو. میں نے دے دیے, انگوٹھے رہ گئے میرے پاس, خاندانی انگوٹھے ہیں. صحیح ہے نا. تو بہت ہی کوئی غیر خاندانی تھا جس نے خاندانی لفظ کو بدنام کیا. میں تو چائے بھی خاندانی پیتا ہوں بھائی, چائے بری چیز ہے, اچھی چیز, لیکن جب پیو تو خاندانی پیو. خیر,
سٹا لگاؤ تو کون سا والا لگاؤ؟ وہ تو حرام ہے، وہ سٹے لگانا نہیں شروع کر دو کہیں. کچھ چیزیں مزاح ہوتی ہیں ان کو مزاح ہی رکھو، ایسا نہ کچھ چھٹے لگانا، وہ حرام ہے. چائے حرام تو نہیں ہے نا. خیر، میں گلگت میں کہیں ہوٹل میں گیا، بہت پرانا واقعہ، اس وقت مشہور نہیں تھا. تو گلگت کے ایک ہوٹل کے مالک نے میں اور 2-4 دوست تھے، چائے وائے پلائی. ہماری اردو سے اس کو لگ گیا کہ یہ کراچی کے ہیں. چائے کے پیسے ہی نہیں دے رہا، کڑک سی دودھ پت. 5-6 لوگ تھے ہم، اردو بولنے والا میں ہی تھا، باقی تو سارے گلگت کے تھے. لے ہی نہیں رہا. کہتا ہے بھائی ہم نے کراچی میں ملازمت کی ہے اور ہم نے اپنے گاؤں میں بڑی پراپرٹی بنائی، تو کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے. کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے. کوئی کراچی والا آیا مجھ سے پیسے نہیں لیتے. میں نے ساتھیوں سے بولا اٹ از کالڈ خاندانی. آپ لوگ جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، نیوٹن کا قانون پڑھتے ہیں نا، از کالڈ نیوٹنز لا. آخر سے تو سب کو یاد ہوتا ہے نا، شروع کا مسئلہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ اور ہمارے جو ایگزامینر ہیں جو پیپر میں نمبر دیتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں طالب علم اگر صرف از کالڈ نیوٹنز لا بھی لکھ دیا نا، آدھے نمبر وہ دے دیتے ہیں. چلو آدھی ڈیفینیشن تو لکھی نا اس نے، پھر بھی پاس نہیں ہو رہے. کمال کی بات یہ ہے، پھر بھی پاس کراچی کے لڑکے نہیں ہو رہے. مجھے اس کا یہ عمل بہت اچھا لگا، مجھے جذباتی ہو گیا میں اس کی بات سن. میں نے کہا مجھے اس کی اس غیرت پر وہ ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے تھوڑی کھلایا اس کو. کیا خیال ہے؟ اس نے یہاں رکشا چلایا، مزدہ چلائی، کاروبار کیا، ہوٹل چلایا ہوگا، تو میں نے تھوڑی اس کے بزنس کو پروموٹ کیا. صرف اس بیس پہ پیسے نہیں لے رہا کہ بھائی تم چونکہ کراچی کے ہو اور کراچی نے ہمیں بہت کھلایا ہے. تب کوئی کراچی تو دور کی، کراچی والا بھی کوئی آئے گا مجھ سے پیسے نہیں لیتے. تو اور بغیرت بھی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے. کیا خیال؟ ایسے بھی لوگ ہوں گے ان علاقوں میں کہ کراچی والا جائے تو اس کو لوٹ لیں. بولے ہم کراچی میں ڈکیتی کا کام کرتے تھے، تو رہ گیا تھا، اب چل تو خود آ گیا یہاں پہ تو ہم تجھے لوٹ لیں. کیا خیال ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو ہونے والے سسر تھے بڑے غیرت مند تھے. انہوں نے کہا انہوں نے تو فری میں کیا ہے، کی ہے ہماری خدمت، لیکن ہم کیا ہیں؟ خاندانی لوگ ہیں. کوئی فری میں بھی خدمت کرتا ہے تو ہم اس کو اس کی اجرت دیتے ہیں. اور آج اجرت دے کے بھی کام کروایا جائے نا تو پیسے نہیں دے رہے ہوتے مزدور کو. پہلے طے کرتے ہیں کنواں کھود تجھے اتنے پیسے دوں گا. فری میں نہیں ہے یہ خدمت. وہ کنواں کھودتا ہے، اس کے بعد 6 مہینے تک پیسے رولا کے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اس کو. ابھی ہے نہیں، ابھی یوں ہے، ابھی فلانا، ابھی کھلے نہیں ہے، ابھی یہ نہیں ہے، فلانا نہیں ہے. اور جو غیرت مند ہوتے ہیں وہ فری میں کام لے کے بھی پیسے دے رہے ہوتے ہیں، جو فری میں کام کر رہا ہوتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، موسیٰ علیہ السلام نظر نیچی کر کے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی کی طرف نظر بولو نہیں اٹھائی. میں بتا رہا ہوں پیغمبروں کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے، اور گدے گھوڑوں والی جن کی زندگی ہوتی ہے ان کا لائف اسٹائل کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ وہاں گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر نیچے. ایک دفعہ اس لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ کسی کی بیٹی ہے. اور اس لڑکی نے بھی حیا کے ساتھ آئی، حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ، پردے میں لپٹی ہوئی. اس نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ ایک غیر مرد ہے. بڑے موسیٰ علیہ السلام تو انتہائی خوب، پیغمبر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے. جب بچے تھے نا موسیٰ علیہ السلام تو فرعون نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو فرعون کی بیوی نے کیا قرۃ عین لی ولک، یہ تو میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اتنا کیوٹ، اتنا خوبصورت بچہ ہے. والقیت علیک محبۃ منی، قرآن کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کی محبت فرعونیوں کے دل میں ڈال دی. اتنے کیوٹ، اتنے اٹریکٹیو تھے. جو بچپن میں اتنا خوبصورت، جوان ہو کے کیسے خوبصورت ہوں گے وہ. مگر اس لڑکی نے ان کی خوبصورتی کے باوجود حیا کی چادر کو نہیں اتارا. اور کیسے جب اپنے والد کو جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والد نے بلایا، اور والد نے ان سے کہا، جب بات چیت ہوئی نا تو والد کو اندازہ ہو گیا یہ اچھا. ان کی بیٹی نے کہا اے میرے ابا اس کو ملازمت پہ رکھ لیں، کیونکہ 2 کوالٹی اس نوجوان میں ہے. ایک صحت بہت اچھی ہے. وہ صحت کا اندازہ کیسے لگایا؟ لوگ جو ڈول کھینچ رہے تھے نا کنویں میں، وہ ای کر کے نا آوازیں آ رہی تھی ان کی. آدھے گھنٹے میں ایک ڈول اوپر آتا تھا، ایک آدھ کے پاؤں سلپ ہو جاتے ہوں گے اس میں. 2-4 ہو سکتا ہے کنویں سے 2 بندے جو کنویں میں گرے ہوئے ہیں ان کو نکال رہے ہوں. موسیٰ علیہ السلام گئے ایسے کر کے ڈھاک کر کے کنواں انہوں نے وہ نکالا.
اتنی پاور تھی کہ ایک آدمی کو موسیٰ علیہ السلام نے صرف پھڈا چھڑانے کے لیے تھپڑ مارا تھا. ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیل لڑ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ کیونکہ دو آدمی لڑ رہے ہو نا, پہلے ان کو محبت سے سمجھاؤ کہ پھڈا چھوڑ دو, نہیں چھوڑے نا تو دونوں کو کوٹ دو. یہ طریقہ ہوتا ہے, پھر چھوڑیں گے وہ. کبھی بھی دیکھو دو آدمی لڑ رہے ہیں نا, کنی کترا کے نہیں نکلو. آج میں نے کراچی میں یہ منظر بہت دیکھا ہے, اب دیکھ رہے ہیں ہم. پہلے ہمیں بچپن میں دو بندے لڑتے ہوئے نظر آتے, پورا محلہ آ کے چھوڑاتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں دو بندے لڑ رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں اپنا معاملہ نکل جاؤ. یہ حیوانیت ہے, یہ درندگی ہے. ان کو چھڑواؤ بھائی, انسانیت کے تقاضا ہی ہے. یہ نہیں کہ بس ہمارا کیا لڑتے نا, نہ بھائی ایسے تھوڑی چھوڑیں گے, انسان ہے بھائی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دو بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا, موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا نہیں چھوڑ رہے تو ایک لگایا تھپڑ. نیت یہ تھی کہ چھوڑ دے گا, وہ تھپڑ سے ہی مر گیا بندہ. لے بھائی, اتنے پاورفل تھے کہ ایک تھپڑ لگایا ہے, فقضا علیہ, اسی وقت آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شیطان نے یہ عمل کروا دیا مجھ سے, یہ میرا تو کوئی اس طرح کا پروگرام بولو نہیں تھا, یہ کیا ہو گیا. تو کتنی پاور ہوگی نا. بخاری کی حدیث ہے, موت کا فرشتہ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس, بغیر اطلاع کے آیا نا, کوئی پہلے سے پلان بتا دیتا کہ بھئی میں آپ سے ملاقات چاہتا ہوں, کوئی ٹائم دے دیں مجھے آپ. حضرت موسیٰ جلالی بہت تھے, غضب بہت تھا حضرت موسیٰ کا نا, جلال تھا آپ میں. تو موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل میں. حضرت موسیٰ نے پوچھا کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا. انہوں نے کہا آپ کی موت لینے کے لیے, آپ کی روح لینے کے لیے, موت دینے کے لیے. حضرت موسیٰ نے ایک لگایا رکھ کے تھپڑ اس کے. بخاری کی حدیث, اتنا زور سے مارا کہ اس کی آنکھ نکل کے گر گئی. یہاں لگایا تھپڑ نا, اس کی آنکھ ہی نکل گئی. وہ اللہ کے پاس گیا اور اللہ میاں سے کہا اللہ تو نے کس بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے. یعنی گویا کہہ رہا ہوگا کہ مجھے تو ڈر تھا میری روح نہ نکل جائے کہیں. میں گیا تو ان کی روح لینے کے لیے تھا, لیکن وہ تو اتنے جلالی ہیں کہ مجھے لگا کہ تو نے مجھے موت دینے کے لیے ان کے پاس بھیج دیا. تو اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پر وحی کی اور موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ, اگر آپ یہ چاہتے ہو, آپ ایک بیل کے ہاتھ پشت پہ ہاتھ رکھو, جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا, روئیں, اتنے سال آپ کی زندگی میں اضافہ کر دوں گا میں, اگر آپ کو ابھی موت نہیں چاہیے. تو موسیٰ نے پوچھا اے اللہ پھر کیا ہوگا. اللہ نے کہا اس کے بعد پھر موت ہے. موسیٰ نے کہا اللہ پھر ابھی ٹھیک ہے, جو مرنا ہی ہے بعد میں بھی کیا ہوگا, وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے, تو پھر ابھی ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کی روح فرشتے نے قبض کی. پہلے اللہ میاں نے گارنٹی لی فرشتے سے کہ اب تھپڑا نہیں لگا, ورنہ فرشتہ نہیں جا رہا. وہ کہتا ہے اللہ کسی اور کو بھیج دے, میں نہیں جا رہا. تو اتنے پاورفل. تو ان لڑکیوں نے کیا کہا موسیٰ کے بارے میں کہ یہ طاقتور بھی بہت ہیں اور امین ہے, امانت دار. امانت دار کا اندازہ کیسے لگا لیا اتنی جلدی؟ اس طرح لگایا کہ اتنا سفر انہوں نے میرے ساتھ گھر تک کیا, ایک مرتبہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور مفسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی سے کہا تم پیچھے پیچھے چلو, میں آگے آگے, تاکہ جسم پہ بھی نظر نہ پڑے, وہ پیچھے سے راستہ بتاؤ مجھے. آج ہے یہ امانت. آج تو کوئی موقع چاہیے دیکھنے کے لیے لڑکیوں کو. آپ آج سے فیصلہ کرو, آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. کوئی لڑکی رابطہ کرتی ہے, میسج پہ بات کرتی ہے, آپ بولو بھائی اگر شادی کرنی ہے تو میں آپ کے بارے میں انکوائری کروں گا, ادروائز مجھ سے کوئی رابطہ, نمبر بلاک کر دو. اس پہ خدا تمہیں بہت اجر دے گا. اللہ کے لیے خون کرو اپنی خواہشات کا. دیکھو اگر آج ان گند میں پڑ گئے نا, لڑکیوں کے گند میں, زنا کرنے والے بہت ہیں. موت آئے گی کہ نہیں آئے گی ایک دن, اور بڑھاپا آئے گا کہ نہیں آئے گا. بڑھاپے میں زنا بھی نہیں ہوتا, لڑکیاں لفٹ کرانا بھی چھوڑ دیتی ہیں, پھر سسکیاں لے کے مرو گے, اور بڑھاپے میں پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. بہت کم لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق ملتی ہے. سسکیاں لے کے مرو گے. آج جوانی میں نکاح کی طرف چلے آؤ, زنا اور لڑکیوں سے دوستیوں کو چھوڑ دو. اور اللہ نے ہم پہ کتنا فضل کیا میرے بھائی. اللہ میاں نے کہا 4 رکھ سکتے ہو یار تم. جس اللہ نے ہمیں 4 کی اجازت دے دی, ہم پاگل ہیں یار دوستیاں لگائیں لڑکیوں سے, ہمارا دماغ خراب ہے. ابے کیا ہو گیا, غلط کہہ رہا ہوں؟ تمہیں 4 بیویاں رکھو یار. پہلے بتا دو لڑکی کو جو فری کرا رہی ہے نا کہ میں تم سے بھی شادی کروں گا, 3 اور بھی کروں گا, کرنی ہے کرو, نہیں تو جاؤ دفعہ ہو یہاں سے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو مل جائیں گی, انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. لیکن گند میں منہ
मत मारना। एक दफा गंद में घुसता है, निकलना बड़ा मुश्किल है। और जो एक दफा गंद में घुस चुके हैं, जितना जल्दी निकल सकते हो निकलो, तौबा करो, अल्लाह के सामने रो, अल्लाह जो मुझसे हो चुका मुझे माफ कर दे। लड़कियां भी जो लड़कों के नंबर है ब्लॉक कर दे। और ये डायलॉग से मुतासिर ना हो, मैं खुदकुशी कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। उसको बोलो जा, तू जिस खंबे से तुझे चिपकना है जाके चिपक जा, जाके वो हराम मौत मरेगा। इस लड़की को बहुत सवाब मिलेगा। एक गंद से, एक भंगी से इसने दुनिया को क्या कर दिया, पाक कर दिया। एक भंगी दुनिया से चला गया। ये भंगियों वाले काम है, लड़कियों से दोस्तियां। देखो मेरे भाई, मैं कैसे समझाऊं, गधा गधी से रिलेशन कायम करता है, शादी करता है? बोलो ना, मुझे बताओ, रिश्ते बनते हैं निकाह से बनते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बनते हैं? आपकी गर्लफ्रेंड की जो माँ है वो आपकी सास कहलाएगी? है भाई? उसकी बेटी आपकी सौतेली बेटी कहलाएगी? बोलो ना। उसके अब्बा आपके ससुर कहलाएंगे? उससे हराम बच्चा पैदा हो गया तो इस्लाम तो जो जिसका बच्चा है उसको बाप नहीं मानता, जो हराम जिस जानी को बाप नहीं मानता, तो उसके भाई को चाचा मानेगा? तभी गधे में चूंकि आपको पता है निकाह नहीं होता, लिहाजा गधे का ना कोई मामू होता है, गधे का ना कोई भांजा होता है, गधे के ना भतीजे होते हैं, गधे की ना बहू होती है। कभी देखा कोई अपने गधे का तारुफ करवा रहा हो, ये मेरा गधा है और ये कौन है गधे, ये दूसरा गधा है, ये इस गधे का चाचा है? कभी देखा आपने? अबे ये गधी जो खड़ी हुई है ये मुमानी है? कि नहीं, इसकी फुप्पो है, मुमानी नहीं है। तभी अंग्रेजों में चूंकि निकाह नहीं है, लिहाजा अंग्रेजों में फुप्पो नहीं होती। सही है ना? खत्म। सिर्फ डिक्शनरी में रह गए फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, दो और कुछ खानदानी लोग बाकी रह गए हैं। मेजॉरिटी क्या हो गई? अब्बा ही खत्म। अब्बा मार्केट से क्या हो गए? शॉर्ट। तो गधे घोड़ों वाली जिंदगी चाहते हो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ये गधे घोड़ों वाली, सूट टाई से नहीं पता चलता कि ये इंसान मुहज्जब है या नहीं, निकाह से पता चलता है। जिसका खानदान होता है वो मुहज्जब होता है, भले धोती बनियान में घूम रहा हो वो, और जो सूट टाई में घूम रहा हो, निकाह नहीं करता, अल्लाह की नजर में उलाई का कल अनामी बलहुम अज़ल, अल्लाह कहते हैं गधे घोड़ों से भी ज्यादा बदतर है ये। तो भंगियों वाली जिंदगी गुजारनी है पैगंबरों वाली। हमारे पैगंबर ने 9 बीवियां रखी हैं एक टाइम पे, सुलेमान सलाम ने 100 बीवियां रखी हैं, मूसा कलीमुल्लाह ने 4 बीवियां रखी एक टाइम पे, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने 2 बीवियां रखी एक टाइम पे, याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर गम में भी तीसरी शादी की याकूब अलैहिस्सलाम ने, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे बिछड़ गए, और यूसुफ अलैहिस्सलाम दूसरी बीवी की औलाद थे। पैगंबरों का काम बीवियां रखना, गधे घोड़ों का काम गर्लफ्रेंड रखना। समझते नहीं हो मेरा ख्याल है बात को? तो प्रोमोट निकाह को करना है, जिना को नहीं करना, इंटरनेट पे फौज फिल्में नहीं देखनी। अगर कोई गुनाह कर ले, गिड़गड़ा के अल्लाह से तौबा करना है। और जिसको गुनाह की लत पड़ चुकी है, बहुत से लोग कहते हैं मुझे आदत पड़ गई जिना की, मुझे आदत पड़ गई लड़कों से बदफेली की, मुझे आदत पड़ गई फौज फिल्में देखने की, मुझे आदत पड़ गई बरहना औरतों के नाच देखने की और हैंड प्रैक्टिस की। जिसको आदत पड़ गई है तो क्या करना है? जैसे काम करते करते आदत पड़ जाती है तो छोड़ते छोड़ते आदत छूट जाती है। उसका तरीका क्या करना है? सबसे पहले जिसकी आदत पड़ जाए ना, वो जल्दी नहीं छूटता, गुनाह बार बार होता है। सबसे पहले जब गुनाह हो जाए अल्लाह के सामने तौबा भी करनी है और अपने आप को सजा भी देनी है। रोजा रख के सजा दो या सदका करके सजा दो अपने आप को। जब गुनाह हो गया कुछ सदका करो लाजमी, या रोजा रखो, या बोलो कि इतने रकत नवाफिल पढ़ूंगा मैं। समझते हो कि नहीं समझते? एक काम ये। नंबर 2, किसी बुजुर्ग से फौरन इस्लाही ताल्लुक कायम करो। जो लोग बेहयाई के गुनाहों में मुब्तला हैं, हजरत फिरोज मेमन साहब, हजरत हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह के खलीफा, बहुत नौजवानों के तजर्बे जो उनसे बैत हुआ उससे वो फहुश काम छूट गए। हजरत फिरोज मेमन साहब हैं, उनसे इस्लाही ताल्लुक कायम करो। और हजरत हकीम अख्तर साहब के, हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के खुलफाएं बहुत सारे, जिससे आपको फायदा हो उससे इस्लाही ताल्लुक कायम करो। करोगे कि नहीं करोगे? जाओ किसी बुजुर्ग की सोहबत में बैठो, हजरत मुझसे ये गुनाह नहीं छूट रहा, मैं छोड़ना चाहता हूं, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत का गंद निकालें और अल्लाह की मोहब्बत उसमें डालें, तो निकलेगा गंद इंशाअल्लाह। दूसरा काम, तबलीग में निकल जाओ 4 महीने के लिए। जिस माहौल में इंसान गंदा होता है तो अच्छा बनने के लिए उस माहौल से, भंगी गटर में गया हुआ है,
اندر ڈبکیاں لگا رہا ہے, کہہ رہے پتہ نہیں یار میں صاف ہی نہیں ہو رہا, لوگ ایسے نہائے نتھرے نتھرے. ہم کیا کہیں گے, اس گٹر سے نکل تو صحیح. کیا خیال ہے بھائی, یہی تو بولیں گے نا, ابے تو اس گٹر سے نکل, پھر ہم تجھے سروس اسٹیشن لے کے جائیں گے. سادہ نہانے سے تو پاک, سروس اسٹیشن میں جائے گا, ڈیٹول سے نہلائیں گے تجھے ہم. تو جس ماحول میں آپ نے گٹکا سیکھا, چرس سیکھی, وہی دوست فلموں کی ہے. جس دوست کے ساتھ بیٹھو اپنی لڑکیوں کے قصے سناتا ہے کہ نہیں سناتا وہ بیٹھ کے؟ ہر دوسرا بندہ کیا سنا رہا ہے, اپنی لڑکیوں کے قصے, لڑکیوں کی کہانیاں. تو آدمی دوبارہ بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے تبلیغ میں بہت بڑی نعمت ہے. 4 مہینے لگاؤ, 4 مہینے لگا سکتے چلہ لگا لو, چلہ نہیں لگا سکتے سروزہ لگاؤ, شروع کرو جانا. انشاءاللہ آہستہ آہستہ گناہ زندگی سے نکلے گا, آج نہیں کل نکل جائے گا. کم از کم اتنا تو ہوگا نا, آگے نہیں بڑھو گے, جس گناہ پہ ہو وہیں تک رہو گے. ورنہ گناہ جب کرتا ہے انسان, اگلا قدم اس سے آگے, اس سے اگلا قدم اس سے بھی آگے. آگے نہیں بڑھو گے, پیچھے نہیں آؤ گے, تو کم از کم رک تو جاؤ گے نا وہاں پہ. تو تبلیغ کا راستہ, اس میں آپ سب نے وقت لگانا ہے. کون کون لگائے گا 4 مہینے تک ہاتھ کھڑا کرے, ہمت کرو. دوسرا کام, کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق بھی ضروری ہے. تعلق نہیں ہوگا پھر بگڑتا ہے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے, جب پڑھتے نہیں ہو رات کو تو سمجھو گے کیسے بات کو. بس میں ختم کر رہا ہوں بیان ابھی. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام, اپنے آپ کو گناہ کرتے ہی کیا کرنا ہے, توبہ بھی کرنی ہے اور سزا بھی دینی ہے. اور جتنے نمبر ہیں اڑا دو موبائل سے. اس سے ہوگا کیا, اس سے ایک دن ہم پہ موت آئے گی, جیسے مائیکل جیکسن کے پاس جتنی لڑکیاں تھیں نا, آپ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. جب مرا ہوگا تو فون آتا ہے قبر میں اس کے پاس کہ تم بہت دن ہو گئے آئے ہی نہیں, آتا ہے. جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے, جو بزرگ حضرات ہیں ان سے پیشگی معذرت, یہ بزرگ کی جو یہاں سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں, اسلام میں سفید ریش کی بڑے فضائل ہیں جو بوڑھے ہو جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تمہیں ان بوڑھوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے. تو کسی بزرگ کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن اگر آپ نے, اور یہ جو بوڑھے مسجد میں آ رہے ہیں نا, یہ وہی ہیں جو جوانی میں آئے ہیں, انہوں نے کوئی نیکیاں کی ہیں جو آج اللہ ان کو مسجد میں آنے دے رہا ہے. ورنہ میں آپ کو یقین سے بتاؤں, جو جوانی میں مسجد نہیں گیا وہ بڑھاپے میں کبھی بھی نہیں آتا. مسجد کے پڑوس میں اس کا گھر ہوگا, اس کو جمعے کی نماز کی توفیق نہیں ملے گی. ایسے بوڑھے میں نے دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم جب مسجد میں آتے ہیں ہمیں ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جوانی میں نہیں آئے. تو آج جو بوڑھے آپ کو مسجد میں نظر آ رہے ہیں, انہوں نے جوانی میں کوئی نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں. اس لیے جو بوڑھا مسجد میں آیا کرو نا, اس کو بہت زیادہ عزت دیا. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے سے بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے. بوڑھا کتنی مرضی بد اخلاقی کرے, آپ نے اس کی داڑھی اور اس کے بڑھاپے کا بولو خیال کرنا ہے. کوئی بات نہیں, الٹا سیدھا کہنے دو اس کو, اس کی عمر دیکھو. نبی نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام الشیب المسلم, بوڑھے کا احترام اللہ کا احترام ہے. اصل میں جو اللہ کی عزت جس کے دل میں ہوگی, اس کے دل میں بوڑھے کی بھی عزت ہوگی. آج بوڑھوں سے ایسے بدتمیزی سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو بوڑھے آ رہے ہیں نا, انہیں کوئی کام کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اگر ابھی لڑکیوں سے تعلق نہیں چھوڑو گے نا, حسینوں کے نمبر ڈیلیٹ نہیں کرو گے, تو بڑھاپے میں حسینوں کے نہیں حکیموں کے نمبر ہوں گے آپ. آج کون سے کھانسی رک نہیں رہی ہے, کون سے حکیم صاحب سے رابطہ کرو. میں پھر قصے سناتا ہوں نا. ایک 80 سال کے بوڑھے تھے, وہ گئے اور کہنے لگے کہ بھائی شام کو میرا کسی خاتون سے نکاح ہے, کیا کیا چاہیے اس کے لیے. انہوں نے کہا آپ کا زندگی چاہیے بس ہمیں آپ کی, اور تقوی والی زندگی اختیار کرو گے. میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد صاحب 90 سال میں شادی کی انہوں نے, پتہ نہیں دوسری یا تیسری, کیونکہ زندگی کیسے گزری تھی, بولو تقوی والی. میں پہلے 80 سال بتاتا تھا, آج ہمارے استاذ نے بتایا 80 نہیں 90 سال, اور 90 سال میں ان کے بیٹا پیدا ہوا. یہ کس کی برکتیں ہیں, یہ گٹکے کی برکتیں ہیں, یہ فوش فلموں کی برکتیں ہیں, یہ حسینوں کے نمبروں کی برکتیں ہیں. کیا ہو گیا ایسے چپ, ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل یہ تقوی کی برکتیں ہیں. حالانکہ وہ کوئی ان کے ڈاکٹروں حکیموں سے تعلقات نہیں تھے. تو آپ پرہیزگاری والی زندگی, ہمیشہ سکون والی زندگی, اور گند والی زندگی تھوڑے دنوں میں برباد. زانیوں کے حال تو دیکھو, چہروں پہ کیسی نحوستیں ہوتی ہے زانی کی, اور پھر آخرت میں اللہ کے اجر دے گا اگر دنیا میں تقوی اختیار کیا.
تو تقوی میں 2 چیزیں بس میں آج بتاؤں گا. نمبر 1, حرام لذتیں چھوڑ دو. اگر کبھی ہو تو کیا کرو, توبہ کرو اور اپنے آپ کو سزا دو. دوسرا کام کیا کرنا ہے, نماز کی پابندی. یہ تقوی میں سب سے پہلی شرط ہے. آج سے عزم کرو تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کی نماز کا اہتمام کریں گے. اب عادت چھوٹ گئی, پڑھی نہیں جا رہی, کوئی بات نہیں, جس دن ناغہ ہو اس دن اپنے آپ کو سزا دینی ہے. سمجھ رہے ہو, جس دن ناغہ ہو کیا کرنی ہے. اب سزا آپ خود بیٹھ کے سوچو گے کیا سزا, بہت بڑی سزا نہ رکھ لو کہ 1 کروڑ روپے صدقہ کروں گا, وہ ہوئیں گے ہی نہیں. تھوڑا اتنی سزا دو کہ سزا بھی ہو اور تھوڑی تنبیہ بھی ہو جائے. سزا بھی بہت بھاری بھرکم نہ ہو اور اتنی ہلکی بھی نہ ہو کہ روزانہ دیتے رہو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. یہ خود طے کرو گے, اور کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق ہو تو وہ بتا دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے نا. 2 کام, نماز کی پابندی اور نشہ اور یہ حرام لذتوں سے بچنا ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, میں تمہیں جنت کے باغات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف. اللہ آخر میں کہتا ہے وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ, اور پاکیزہ بیویاں دوں گا. اتنی بیویاں جنت میں ملیں گی نا, انتہائی خوبصورت, جن کے حسن کو اللہ نے بیان کیا. کیسے اللہ بیان کرتا ہے, مقصورات فی الخیام کأنہن بیض مکنون, جیسے چھپائے ہوئے انڈے ہوتے ہیں نا ایسے سفید, کوئی داغ دھبا نہیں. اور کیا, قاصرات الطرف عین, عینا, بڑی آنکھوں والی, بڑی پلکوں والی, جس کے حسن کو اللہ بیان کر رہا ہو قرآن مجید میں. آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے اس کا حسن وہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ ناپاک لوگوں کے لیے نہیں ہے, یہ کن کے لیے ہے, پاک لوگوں کے لیے, جو گند میں منہ نہیں مارتے تھے. ابے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو کتنا افسوس ہوگا کہ ان حرام عورتوں کے پیچھے جوانی لٹا دی, اور آخرت میں جب جنتیوں کو, پیغمبروں کو, شہداء کو, نیک علماء کو, صلحاء کو, برائیوں سے بچنے والوں کو حوریں مل رہی ہوں گی, میں کہتا ہوں اللہ جہنم میں نہ بھی ڈالے, یہ حسرت ہی بہت بڑی جہنم ہوگی. اللہ کہے تو جہنم میں نہیں جائے گا, بس جنت میں بھی نہیں جائے گا. میں کہتا ہوں اس وقت یہ جنت میں نہ جانا ہی جہنم ہوگا, جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں آگ میں ڈالوں گا. تو تھوڑے دن صبر کر لو میرے بھائی, اللہ اس سے بہت اچھا دے دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کون کہہ رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے.